آج اتنے سال بعد اچانک اس کو سامنے دیکھ کر احمد کے قدم وہیں جم گئے۔ بایاں پاؤں دائیں پاؤں سے تھوڑا سا آگے تھا۔ آنکھوں میں ٹھہری ہوئی نمی سے اندازہ ہو رہا تھا زندگی انہیں ان کی کہانی سے بہت آگے لے آئی تھی۔ مگر کتنی عجیب بات ہے نا، محبت سامنے آ جائے تو گزرا ہوا وقت بھی سامنے آ جاتا ہے۔ وہ بھی آج سے 6 سال پیچھے چلا گیا تھا جب پہلی بار یونیورسٹی میں اس کی ملاقات رانیہ سے ہوئی تھی۔ یہ بحث اور تکرار سے شروع ہونے والا تعلق تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے احساس میں بدل گیا اور پھر دوستی میں۔ بات مذاق سے میسج اور کال تک پہنچ گئی۔ وقت گزرتا گیا مگر انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ انہیں ایک دوسرے کی عادت پڑ گئی ہے اور یہ بھی رشتہ دوستی سے آگے چلا گیا ہے۔ احمد کو اس بات کا اندازہ تب ہوا جب اس نے رانیہ کو کلاس کے کسی اور لڑکے سے مذاق کرتے دیکھا۔ اس وقت اسے شدید غصہ آیا تھا۔ احمد نے جب اپنے اس جذبے کے بارے میں سوچا تو رانیہ سے اظہار محبت کر دیا۔ رانیہ کو بھی احمد سے محبت ہو چکی تھی مگر انہیں بھول گیا تھا کہ ان کی محبت کا سب سے بڑا دشمن تو ان کی اپنی ذات ہے۔ احمد کے گھر والے اس کا رشتہ اس کی تایا زاد بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، مگر احمد کے بار بار انکار کرنے پر انہوں نے دباؤ نہیں ڈالا اور اس کی خوشی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن وہ دل سے راضی نہیں تھے۔ مگر قسمت کے آگے کون جیت سکتا ہے؟ رانیہ کے بابا کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ احمد کے گھر والے رشتہ لے کر آئے تو رانیہ کے باپ نے اپنی اور ان کی ذات دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ احمد کے گھر والوں نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا اور رشتہ دوبارہ لے کر جانے سے صاف منع کر دیا۔ پھر باپ کی بیماری دیکھ کر رانیہ نے بھی ضد کرنا چھوڑ دی۔ ایک دن رانیہ کے باپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ انہوں نے رانیہ کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ باپ کی بیماری، ماں کے جڑے ہاتھ دیکھ کر رانیہ کچھ نہیں بولی۔ احمد پاگلوں کی طرح رانیہ کو کالز کرتا مگر رانیہ جواب نہیں دیتی۔ پھر رانیہ نے ہر جگہ سے احمد کو بلاک کر دیا اور خود کو بے وفا ثابت کر دیا۔ احمد بہت رویا لیکن رانیہ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ رانیہ کے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ احمد کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس نے رانیہ کی دوست کے ذریعے سے فون کیا، تم ایسا نہیں کر سکتی رانیہ، میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا، بس تم یہ شادی نہ کرو۔ احمد کی آواز لرز رہی تھی، میں تمہارے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتی، اور کیوں نہ کروں بلال، ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہے۔ پرسوں میرا نکاح ہے اور تم مجھ سے کبھی رابطہ نہ کرنا، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ رانیہ نے سخت لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ رانیہ نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے بالکل اندازہ نہ ہونے دیا کہ وہ اندر سے مر رہی ہے۔ اس رات وہ چیخیں مار مار کر روئی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے احمد کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا، اور پھر احمد نے یہ ملک چھوڑ دیا۔ آج 6 سال بعد وہ پھر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ رانیہ، کسی نے اس کو پکارا تھا۔ آواز سن کر احمد نے رانیہ کے ساتھ کھڑے لڑکے کی طرف دیکھا، شاید وہ بلال ہی تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس پر قیامت گزری تھی کہ اب وہ میری نہیں رہی۔